کتنی محنت سے زحمت سے ایک ایک شاگرد آل رسول تیار کرتے تھے اور اسے بصیر بناتے تھے، کیونکہ جب وہ درس دیتے تھے تو سننے والے بہت ہوتے تھے. یہ نہیں کہ مسجد کوفہ میں امیر المومنین خطبہ دیتے تھے لوگوں کی کمی ہوتی. امام رضا جب طوس میں پہنچے، مشہد میں پہنچے، ہزاروں کی تعداد میں کاغذ اور قلم لے کے لوگ کھڑے ہو گئے، لیکن بصیرت والے کتنے تھے؟ بارہا کہہ چکا، اہل بیت کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے، کوالٹی کو دیکھتے ہیں. دلائل ہیں واقع کربلا میں کہ امام حسین نے اسٹریٹجک طور پہ مولا کئی ایسے کام کر سکتے تھے کہ یہ لوگ امام حسین سے جدا نہ ہوں. جس سے خبر شہادت جناب مسلم جب مولا تک پہنچی کسی کو نہیں پتا تھا مسلم شہید ہو گئے. ہم مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے زخمی ہو گئے، کسی نے وار کیا، یا بس اتنا کہتے مسلم شہید ہو گئے. دشمن ہے، کسی نے وار کر دیا، شہید ہو گئے، ہم دوسرا نمائندہ بھیج رہے ہیں کوفے کی طرف. لیکن نہیں، یہ نہیں کہا امام نے. امام نے کہا امارت کوفہ سے. ابن زیاد نے مسلم کو نیچے پھینکا ہے. جب لفظ امارت لایا اس کا مطلب کوفے میں کس کا قبضہ ہو گیا ہے؟ زیاد کا قبضہ ہو گیا. کیونکہ لشکر میں کئی ایسے تھے جو اس نیت سے آئے تھے کہ اگر 18,000 لوگ کوفہ حسین ابن علی کے ساتھ ہے تو بہت بڑا لشکر ہے اور امام حسین تخت و تاج کے مالک بن جائیں گے، تو لہٰذا اسی لیے ساتھ تھے کہ ہمیں کیا ملے گی؟ حکومت ملے گی. اب امام چیک کرنا چاہتے تھے کون حکومت کی لالچ میں آیا ہے اور کون حسین کی محبت میں آیا ہے. کہتے ہیں جن کو جدا ہونا تھا وہ چھوڑ کے چلتے گئے. آخر میں حسین نے خالصوں کو اپنے پاس بٹھایا، اور ان خالص کا اثر کتنا ہے کہ 1400 سال گزر گئے، آج اس کا اثر آپ 40 امام حسین میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کہاں 74 اور کہاں 21 ملین لوگوں کا حسین کی قبر پہ جمع ہونا. یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. چھٹے امام نے بصیر بنایا. بصیر کا مطلب تشیع کے بنیاد کو تعلیمات محمد اور آل محمد سے کیا کیا؟ مضبوط کیا. کہ اب ہر زمانے میں اگر ہم تقیہ میں کوئی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھ جائیں گے، اگر ہم دشمن کے سامنے کوئی کلام کرتے ہیں یہ سمجھ جائیں گے کہ امام کس موقع میں کون سا کلام کر رہا ہے. کئی ایسے خشک مقدس تھے جو امام رضا کو یہ کہتے تھے الیاذ باللہ کہ ان کے آباء و اجداد نے کسی حاکم کے پاس نہیں گئے اور ہمیشہ حاکموں کے خلاف کھڑے ہوئے، اور یہ یہاں سے چلے گئے اور حاکم کے ولی عہد. جب امت امام سے زیادہ خود کو مستقبل امام حسین کے پاس چلے گئے کہ آپ کے بھائی حسن سے سنت کی آپ تلوار اٹھائیے، ہم آپ کے ساتھ. وہ امام حسین کا جملہ فرما، جس طرح حسن تمہارا امام ہے اسی طرح حسین کا امام ہے. کئی ایسے جذباتی لوگ تھے، جناب زبیر جیسے جب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا تو تلوار نکال کے آگے بڑھے. ابو ذر کتنا صاحب ایمان ہے، لیکن ابو ذر کی بصیرت جناب سلمان فارسی جتنی نہیں ہے کہ کہا کہ سلمان ڈر گئے، علی پہ حملہ ہوا، گھر پہ حملہ ہوا اور آپ تلوار نہیں نکال رہے. تو جناب سلمان نے کہا ابو ذر یہ بتا تو زیادہ بہادر ہے یا علی زیادہ بہادر ہے؟ تیری تلوار زیادہ چلتی ہے یا علی کی ذوالفقار زیادہ چلتی ہے؟ کہ میری نگاہیں علی کے ہاتھوں پر ہیں، اگر علی تلوار نکالتا ہے تو سلمان بھی تلوار نکالے گا، لیکن میں تقدم نہیں کروں گا اپنے امام پر. آپ کے چھٹے امام نے تربیت شروع کی، تشیع کی تربیت. 5ویں امام، چھٹے امام، 7ویں امام، پھر 8ویں امام. شیعوں کو کیا بنایا؟ بصیر بنایا. چھٹے امام شہید ہو جاتے ہیں. ان کی شہادت کے بعد ایک وصیت نامہ لکھتے ہیں. منصور دوانقی نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جیسے وصیت نامے میں پتہ چل جائے جانشین کون ہے اسے پکڑ کے لانا اور ہم اسے اسی وقت قتل کر دیں گے، تاکہ یہ سلسلہ امامت یہاں تک رک جائے گا. اب کتنی ذمہ داری ہے ایک امام کے اوپر کہ جانشین کا اعلان بھی کرنا ہے، اس کی جان کو بھی بچانا ہے، سلسلہ امامت کو بھی چلانا ہے. یعنی اگر بتا کے جاتے یہ میرا بیٹا جانشین ہے اسی وقت قتل کر دیے جاتے.
مسئلے کو ابہام میں بھی رکھنا ہے. آپ سامرہ جاتے ہو سرداب امام زمانہ میں، کہتے ہیں 4-5 سال تک گھر کی کنیزوں تک کو پتا نہیں تھا اس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. اس قدر زحمتوں میں محنتوں میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں اس شجرہ طیبہ کی بقا کے لیے محنت کی ہے. ایک ایک فرد نے خون دیا ہے. لیکن تربیت یافتہ شیعہ معاشرے میں چھوڑے، کیونکہ امام نے کہا اگر ہم کلیئر نہیں بتائیں گے لیکن بصیرت والے موجود ہیں، اگر کوئی شیعہ کنفیوز ہو جائے گا تو یہ صاحبان بصیرت ان کے لیے کیا کریں گے، معاملات کو کلیئر کریں گے. منصور دوانقی کے سارے سپاہی دربار امام میں موجود ہیں. ملا شہید ہو گئے، وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے پتہ چلے کہ کون ہے جانشین اسی وقت لے کر آنا تاکہ ہم اسے سزائے موت دیں. یہ سلسلہ یہیں کا یہیں کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. اب مولا وصیت نامہ پڑھنے لگتے ہیں. کون ہے آپ کا جانشین؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں میرے 5 جانشین ہیں. سارے پریشان. 5 جانشین. کب میرا پہلا جانشین منصور دوانقی، وقت کا بادشاہ ظالم جس نے سپاہی بھیجے پتہ چلے تو پکڑ کے لاؤ. اب سپاہی پریشان، منصور کو کیا بتائیں، آپ کا نام دے کر گئے ہیں اور آپ کو ہم کیسے پکڑیں. کہ پہلا جانشین منصور دوانقی 1 نمبر پر. دوسرا جانشین والی مدینہ، یہ بھی ظالم. تیسری جانشین میری زوجہ. چوتھے جانشین میرے بیٹے عبداللہ جو جسمانی طور پہ معذور. 5ویں جانشین موسیٰ کاظم. اب بتائیے آپ یہاں بیٹھے ہوں اور امام کا وہ خط پڑھا جائے کہ بھائی ہمارے 5 جانشین ہیں، کہ کوئی عالم مثلاً شہید حسینی دنیا سے چلے گئے اور خط لکھ کر جائیں کہ جناب ہمارے 5 جانشین ہیں، اور مولانا پڑھ کے سنائیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا پہلا جانشین ضیاء الحق ہے. یہ تو مجمع تو ہکا بکا رہ جائے گا. کہے گا یہاں وصیت نامے میں کوئی ہیرا پھیری ہوئی ہے، یا سیدھا مولوی پہ اٹیک کریں گے کہ یہ آپ کیا بول رہے ہو. وصیت نامہ امام پڑھا جا رہا ہے بیٹوں کے حضور میں تاکہ کوئی شک بھی نہ کرے. بخط امام صادق کہ میرا پہلا جانشین منصور دوانقی، جیسے کوئی بولے کہ ضیاء جانشین ہو گیا. میرا دوسرا جانشین والی مدینہ، مثلا کسی شہر کا گورنر. تیسرا جانشین میری زوجہ. چوتھا جانشین ایک بیٹا. 5واں جانشین دوسرا بیٹا. منصور کو جا کے بتایا جناب اس طرح. منصور نے کہا یہ تو خود کنفیوز کر کے گئے ہیں تو ہمیں زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے. آدھے میرے پیچھے، آدھے والی کے پیچھے، آدھے ان کی زوجہ سے مسئلے پوچھیں گے، اور باقی تھوڑے تھوڑے ایک بیٹے کے پاس دوسرے بیٹے کے ساتھ. یہ مکتب خود بخود کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ خیال ہر وقت کے حکمران کو تھا کہ میں مکتب علی کو اور مکتب اہل بیت کو ختم کر دوں گا، لیکن نہ وہ کل ختم کر سکا نہ آج ختم کر سکا، کیونکہ یہ سیدہ زینب کا وعدہ تھا کہ واللہ یزید مجھے خدا کی قسم ہے تم کبھی ہم اہل بیت کا ذکر مٹا نہیں سکتے. اس کی ضمانت کس نے دی ہے؟ پروردگار عالم نے دی ہے. کہتے ہیں مولا کا صحابی جناب ابو حمزہ سمالی، دعا ابو حمزہ سمالی صحابی امام زین العابدین کا، امام محمد باقر کا، امام جعفر صادق کا، بہت مقدس صحابی ہے. کہتے شہر کوفہ میں قبر امیر المومنین کے کنارے بیٹھ کر درس تفسیر قرآن دے رہے تھے. ایک شخص دوڑا آیا، ابو حمزہ سمالی قیامت بپا ہو گئی، ابو حمزہ سمالی مصیبت کبریٰ آ گئی. کیا ہوا ہے؟ کہ فرزند زہرا حضرت جعفر صادق دنیا سے انتقال کر گئے، شہید ہو گئے. کہتے ہیں جیسے سنا ابو حمزہ سمالی غش کھا کے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے پہلا سوال کیا جانشین کون ہے؟ کہ ابو حمزہ سمالی ہمیں بھی نہیں پتا، عجیب وصیت کی ہے. کہ مجھے سناؤ. یہ وہ ہے جو صاحب بصیرت ہے، یہ وہ ہے جو معصوم کے رمز و رموز کو سمجھنے والا ہے، یہ وہ ہے جو کلام معصوم کو دریافت کرنے والا ہے. یہ مجتہد جعفر صادق ہے، یہ ان کے کلام میں تبحر رکھتا ہے. کہ یہ بتا کیا کہہ کر گئے؟ کہ کہہ کر گئے پہلا جانشین منصور، والی مدینہ، ان کی زوجہ، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم.
جناب ابو حمزہ سمالی نے کہا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے حضرت جعفر کے ذریعے سے ہم شیعوں کی ہدایت فرمائی. کہ ابو حمزہ امت پریشان ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ ہدایت کی. کہ بندہ خدا یہ جانشینوں کے نام نہیں بتا رہے، یہ شرائط امامت کو بیان کر رہے ہیں. میں تو ان کی خدمت میں رہ چکا ہوں، اصول انہوں نے بتا دیے. امام کون ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا. کہ پہلی شرط امامت یہ ہے کہ امام عادل ہوگا، ظالم نہیں ہوگا. پہلی شرط امامت کے امام کیا ہوگا؟ عادل ہوگا، ظالم نہیں ہوگا. کہ پہلے جو دو ہیں وہ تو ویسے ہی ختم ہو گئے، کیونکہ پہلا بھی ظالم ہے، دوسرا بھی ظالم ہے. نہ منصور عادل ہے، نہ والی مدینہ عادل ہے. دوسری شرط امامت یہ ہے کہ امام مرد ہوگا. امام عورت نہیں ہو سکتی. انبیاء بھی مرد ہیں جن کو کام ہدایت دینا ہے، مکتب کی ترویج ہے. وہ کیا ہوگا؟ جتنے بھی امام کلہم من قریش وہ سارے کیا ہوں گے؟ مرد ہوں گے. کا تیسرا جانشین جس کا نام لیا اپنی زوجہ، وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ اس فہرست سے مائنس ہو جاتی ہیں. پھر فرمایا شرائط امامت میں سے ہے کہ امام کے بدن میں ظاہری عیب نہیں ہوتا. وہ امام نہیں ہو سکتا جس کا بدن خدا نخواستہ شل ہو یا فلج ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو یا رنگ کے اندر کوئی مسئلہ ہو یا ایک آنکھ ہو ایک آنکھ نہ ہو. نہیں، امام کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، امام کا بدن صحیح سالم ہوتا ہے. یہ شرائط امام میں ہے. جیسے شرائط امام جماعت میں ہے، اسی طرح شرائط امام میں ہے کہ امام کا بدن صحیح سالم ہوتا ہے. کہ یہ جو ان کا ایک بیٹا ہے وہ جسمانی طور پہ کیا ہے؟ معذور ہے. معذور کبھی امام نہیں ہوا کرتے. فرمایا باقی بچ گئے ایک، اور ان کا نام ہے موسیٰ کاظم. صلوات پڑھے مولا کی شان. اب صاحب بصارت اگر بندہ، کیونکہ اگر معصومین کے علوم کو حاصل کرے گا، تربیت حاصل کرے گا، تو بڑے سے بڑا بندہ بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتا. بعض اوقات اسی کلام معصوم سے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں. کوئی کہ منصور بولے یہ تمہارے امام کا وصیت نامہ ہے اور بتا کر گئے کہ میرا پہلا جانشین منصور دوانقی ہے، لہذا تم سب شیعہ کس کی اطاعت کرو؟ میری اطاعت کرو. کنٹروڈکشن امام کے کلام میں نہیں ہونا چاہیے. جب یہ بتا رہے ہیں کہ امام عادل ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بولے کہ امام ظالم ہے. تو پھر جب 5 کا آپشن دے رہے ہیں، پھر ہمارے لیے راستہ کھول رہے ہیں کہ غور کرو، فکر کرو اور ہدایت خود بخود حاصل کرو. کہ آج کا مفتی بولے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ حاکم کیسا بھی ہو، بصیرت نہیں ہے. الملک لمن غلب، کہ جو بھی ملک پر قابض ہو جائے، یا اردو کی مثال دیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اس کی اطاعت واجب ہے. بھائی کچے میں اگر ڈاکوؤں کی لاٹھی ہے تو وہاں ان کی اطاعت واجب ہے. کہ جس کا بھرم، جس کی حکومت، چاہے وہ حبشی غلام ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. اب کنٹروڈکشن کہاں آتا ہے؟ کنٹروڈکشن یہاں آتا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو یہ حکم دے، سورہ حمد میں یہ دعا مانگو. کون سی دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم. مطلب وہابی بھی یہ دعا کرے، شیعہ بھی یہ دعا کرے، بریلوی حضرات بھی دعا کریں کہ خدا ہمیں کیا دے؟ ہدایت دے. ایک مرتبہ کہے کہ مفتی صاحب صبح کی نماز میں بھی ہدایت کی دعا مانگو، دوپہر کی نماز میں بھی ہدایت کی دعا مانگو، جمعے کی نماز میں بھی ہدایت کی دعا مانگو، تہجد میں بھی ہدایت کی دعا مانگو، اپنی وطر میں بھی ہدایت کی دعا مانگو، اپنی تراویحوں میں بھی ہدایت کی دعا مانگو. دوسری طرف کہے کہ اگر یزید جیسا بھی آ جائے تو اس کی اطاعت کر لو. کتنا بڑا کنٹروڈکشن ہے کہ ایک طرف کہے کہ ڈیلی آپ مجھ سے ہدایت کی دعا مانگ،